روزہ جنسی خواہشات میں کمی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہم نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا۔ فرمایا اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، جو نہ رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے والا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ جنسی ہارمونز کی پروڈکشن کو کم کرتا رہتا ہے، اور روزے سے جو بیمار سیلز ہوتے ہیں اور وہ سیلز جو نشے کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، ڈرگ پوائزن کی وجہ سے، نکوٹین کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور روزہ ان کو بحال کر دیتا ہے۔ ناروے کے ڈاکٹرز کے مطابق جوڑوں کا درد، گردن کا درد، کمر کا درد اور گھٹنوں کا درد یہ 4 ہفتوں کی فاسٹنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمیں ایک مضبوط امیون سسٹم کی ضرورت ہے کیونکہ کرونا کا خطرہ ہے، تو ایسے سسٹم کے حصول کے لیے روزہ بہترین عمل ہے، اور اس کے رکھنے سے ہمارا جو سرکولیشن ہے خون کی وہ بہتر ہوتی ہے، دل کے امراض میں صحت ملتی ہے، شوگر میں صحت ملتی ہے، گردے کے امراض میں، مثانے کے امراض میں، معدے کے امراض میں صحت ملتی ہے۔ اور جو غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں وہ اصل میں ایک طرح کی فاقہ کشی ہے، اور ان کو پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں ایک سحری کا تصور ہی نہیں ہے، اور ہمارے لیے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ تو جب وہ برکت نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر فاقہ کشی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی ٹائمنگ اور ان کی ڈیوریشن جو ہے روزے کی، وہ بھی انسانی جسم کے لیے یا روحانیت کے لیے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے، اور بلکہ ان سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ روزہ ہے، اور ہندو، عیسائی، یہودی یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں ان کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں ایک طرح کی ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، بہت انتہا یا بہت ڈاؤن، یہ 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسلامی طریقے پہ جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ متوازن ہے، اس میں سحری کا بھی اہتمام ہے اور ڈیوریشن کا بھی توازن ہے۔ روزے سے معدے کو جو قوت ملتی ہے اور جو ذہن پہ اثرات پڑتے ہیں یہ پورے 11 مہینے پھر کام آتے ہیں۔ پھر کھجور اور پانی سے روزہ کھولنے کا حکم ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ اس کی بھی حکمت ہے، اصل میں کھجور میں غذائیت بہت زیادہ ہے، اور کھجور کے اندر ایک مونوسیکرائڈ ایک چیز ہوتی ہے، یہ تیزی سے جگر میں پہنچ کر ایبزارب ہوتی ہے، اور جیسی ایبزارب ہوتی ہے تو یہ پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، اور روزے کی وجہ سے جو آدمی کو فٹیگ، جو تھکاوٹ اور پیاس کے اثرات لگ رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو فوری طور پہ یہ دور کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ روزہ اس دنیا کے مصائب سے حفاظت اور آخرت کی سزاؤں کے سامنے ڈھال ہے۔ جب تم روزہ رکھتے ہو اور نیت کرتے ہو کہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور کریں گے اور بھوک پیاس برداشت کریں گے، تو گویا شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اور وہ بچنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہو جاتے ہو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خود کو بیمار کی جگہ رکھ کر سوچو، جسے نہ کھانے کی خواہش ہوتی نہ پینے کی، سوائے صحت مند ہونے کے، اور ہر بیماری سے، روحانی اور جسمانی سے پاک ہونے کا بہترین طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا بہترین طریقہ وہ روزہ ہے۔ تو روزہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے رکھی ہے، ان کی قلب کی صفائی کے لیے، ذہنی جسمانی ترقی کے لیے، نشو و نما کے لیے، صحت کے لیے، روحانی برتری کے لیے، روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے، آخرت میں اجر پانے کے لیے، دنیا میں سکھ چین پانے کے لیے نہایت ہی عمدہ اور با اثر عمل۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا، اور توریت اور انجیل اور زبور بھی اس میں نازل ہوئے، تو رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اوپر سے عمل بھی برکتوں اور رحمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش بھی نصیب فرمائے۔